فائلر اور نان فائلر کو پکڑنے کے لیے ایف بی آر کی خطرناک منصوبہ بندی سامنے آ چکی ہے۔ ایک نیا دائرہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایف بی آر نے ایک سرکولر ایک ڈاکومنٹ ایشو کر دیا ہے۔ وہ دائرہ کیا کرے گا، کس کو پکڑے گا، کہاں سے ڈیٹا لے گا اور کس کو رپورٹ کرے گا اور کیسے کام کرے گا، آج کی چھوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل لرننگ، اس میں ہوں فہیم محبوب۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ دسمبر کے اندر ایک نیا جو بل تھا پیش کیا گیا، اس کو اپروو کیا گیا۔ اس کے اندر فائلر اور نان فائلر کا جو ورلڈ ہے وہ ختم کیا گیا، یعنی کہ اس لفظ کو ختم کیا گیا۔ وہاں پہ ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کا ورلڈ ایڈ کیا گیا کہ کون بندہ ایلیجیبل ہے مطلب اہل ہے، اور کون نااہل ہے مطلب وہ جو چیزیں آپ پرچیز نہیں کر سکتے۔ جو نااہل بندہ ہے، ان ایلیجیبل بندہ ہے، وہ بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتا سوائے ایک آسان بینک اکاؤنٹ کے، جس میں سال میں وہ تقریباً 10 لاکھ تک کی جو لمٹ ہوگی، اس سے زیادہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ نہیں سکتے، ٹرانسفر نہیں ہو سکتے، وڈرا نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے وہ کوئی پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتا، کوئی گاڑی پرچیز نہیں کر سکتا، بینک کے پروفٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، کسی ڈیویڈنڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ڈفرنٹ طرح کی جو کنڈیشن تھیں وہ ایڈ کی گئی تھیں۔ جو بڑی چینج تھی وہ یہ تھی کہ فائلر اور نان فائلر کا جو لفظ ہے اس کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ یا اہل ہوگا یا نااہل ہوگا۔ اب اسی ڈاکومنٹ کو کنٹینیو کرنے کے لیے یا اسی ڈاکومنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایف بی آر نے ایک نیا ادارہ بنایا ہے۔ اس ادارے کے اوپر یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ ایشو کر دیا گیا ہے۔ 16 جنوری کو یہ ڈاکومنٹ ایشو کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام ہے کریشن آف ڈیٹا گورننس آفس۔ مطلب اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کرے گا کن کے خلاف، جو فائلر ہیں ان کے خلاف اور جو نان فائلر ہیں ان کے خلاف، مطلب جو ان ایلیجیبل پرسن ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ فائلر کے خلاف کیوں ڈاکومنٹ جو ہے وہ کیوں ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، وہ تو آلریڈی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہے۔ یہ لیکچر کے اگلے حصے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایف بی آر کے چیئرمین کی سٹیٹمنٹ ہے وہ فائلر کے لیے کیا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ ہم فائلر کا ڈیٹا بھی اکٹھا کریں گے۔ اب آتا ہے پوائنٹ کہ جی نان فائلر جو کافی زیادہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 5.3 ملین ایسے لوگ ہیں جو نان فائلر ہیں، ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں لیکن ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے۔ اب ان 5.3 ملین میں سے جو ٹاپ 1,90,000 کے لوگ ہیں ان کو نوٹس بھیجا گیا کہ آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں۔ ان میں سے یہ ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ 38,000 لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کر دی لیکن باقی لوگوں نے ابھی تک ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی۔ اب ان کو پکڑنے کے لیے ایف بی آر نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ کا ایک چیف ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ان کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہوگا۔ یہ سارے جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، کہاں سے اکٹھا کریں گے، اس ڈاکومنٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور یہ ایف بی آر کیسے کام کرے گا یہ ڈپارٹمنٹ۔ اب میں آپ کو سمپل لینگویج میں یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہ چیک کریں گے کہ کون بندہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے لیکن رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ایکشن لیا جائے گا ان کے خلاف، ان کو نوٹس بھیجا جائے گا، ان کو وزٹ کیا جائے گا، ان کے ہوم ایڈریس پہ فون پہ میسج آئیں گے کہ آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں۔ اور وہ نان فائلر جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے اور ان کے پاس کچھ ان کے نام پہ ایسٹس بھی اویلیبل ہیں لیکن وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ ان ایلیجیبل پرسن، مطلب یہ ہے کہ نان فائلر یا ان ایلیجیبل پرسن۔ نان فائلر کا لفظ پرانا ہو چکا ہے، اب اس کی جگہ پہ آ گیا ان ایلیجیبل، نااہل بندہ۔ اب یہ جو ڈیٹا ہے کہاں سے اکٹھا کیا جائے گا، یہ کام کرے گا ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ جیسے اب میں نے نیچے آپ کو بتایا ہے کہ جو نان فائلر یا ان ایلیجیبل بندہ ہے وہ نہ تو پراپرٹی لے سکے گا، نہ گاڑی لے سکے گا، نہ بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکے گا، لیکن اگر اس کا کوئی پرانا ریکارڈ اویلیبل ہے تو وہ ریکارڈ اکٹھا کرے گا یہ ڈیٹا گورننس ڈپارٹمنٹ جو نیا بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا قانون آتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے جو یہ کام کرے گا۔ ایف بی آر نے یہ سمجھا کہ جو ان کے پاس ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ شاید یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو ان کا کرنٹ سٹاف ہے وہ شاید یہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پہلے کافی بار تجربے کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے ایک نیا ادارہ بنا دیا گیا ہے جس کا کام ہی یہ ہے، وہ کرے گا کیا، وہ بینک سے رابطہ کرے گا کہ مجھے ڈیٹا چاہیے، وہ نادرا سے رابطہ کرے گا کہ مجھے ڈیٹا چاہیے، وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے رابطہ کرے گا کہ مجھے ڈیٹا چاہیے، وہ لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے گا۔ تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کو ڈیٹا دیں گے اور یہ ون ونڈو ڈیٹا ہوگا
آپ کا صرف اور صرف CNSE نمبر پنچ کیا جائے گا, سارا ڈیٹا آ جائے گا کہ آپ کے نام پہ کتنے اکاؤنٹ ہیں, کتنا بیلنس اس میں موو ہو رہا ہے, ڈیبٹ کریڈٹ کتنے ہو رہے ہیں, کہاں سے انکم آ رہی ہے, کہاں سے پیسے آ جا رہے ہیں, جائز کیش ایزی پیسہ پہ کیا ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے نام پہ کتنی گاڑیاں ہیں اور آپ کے نام پہ کتنی پراپرٹی ہیں. وہ ایک ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک لسٹ بنائے گا اور اس لسٹ کو ایشو کیا جائے گا FBR کے آفس میں. اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. مطلب یہ ہے, اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے اسٹڈی کریں تو یہ FBR کا ادارہ ہے. FBR کے ادارے نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا, ڈیٹا گورننس ڈپارٹمنٹ. اب یہ جو ڈیٹا گورننس ڈپارٹمنٹ ہے یہ کام کس طرح کرے گا؟ یہ رابطہ کرے گا نادرا سے, یہ بینک سے, اور اسی طریقے سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے, اور پھر لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے گا. کسی ایک ٹیکس پیئر کو یا جو بھی ان کا پلان ہوگا اس کے مطابق ایک خاص کرائٹیریا کے مطابق, خاص لمٹ کے مطابق اس ڈیٹے کو اکٹھا کیا جائے گا. میری انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو اکٹھا کیا جائے گا جن کے نام پہ دو پراپرٹیز ہیں, ایک سے زیادہ پراپرٹی ہیں, اور ان کے بینک بیلنس میں ان کے اکاؤنٹ میں 3.5 ملین تک کی ٹرانزیکشن ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے ان کے نام پہ گاڑیاں ایک سے زیادہ اویلیبل ہیں. ان کا ڈیٹا سب سے پہلے بڑے جو ٹیکس پیئر ہیں یا بڑے جو ہائی ارننگ پروفائل لوگ ہوں گے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہاں سے اکٹھا کیا جائے. اب یہ ڈپارٹمنٹ ڈیٹا بنا کے دے گا FBR کو, FBR ان کو نوٹس بھیجے گا, اس کے بعد وہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے, ان کا پراپر آڈٹ ہوگا, پوچھا جائے گا کہاں سے پیسے آئے, کہاں پہ لگائے. اگر آپ نے ٹیکس نہ دیا تو اس کے اگینسٹ پینلٹیز یا جو دوسرے ایکشن ہیں وہ بھی لیے جائیں گے. اب پوائنٹ آتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے جو نان فائلر ہیں ان کو تو پکڑنا چاہیے, تو فائلر کے اوپر کیوں کہا جا رہا ہے کہ فائلر کا ڈیٹا بھی میچ کریں گے. اب اس کے اوپر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو ایک نیوز ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس پیرے میں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو آپ سٹڈی کریں تو FBR چیئرمین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں, مطلب جو فائلر ہیں ان کا لائف سٹائل اور جو وہ انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ میچ نہیں ہے. مطلب ایک بندے کے نام پہ 2 گاڑیاں ہیں یا ایک بندے کے نام پہ 2-3 پراپرٹیز ہیں, ان کی انکم بڑی کم ہے, تو وہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں سے پراپرٹی لی, کہاں سے آئی, کہاں سے یہ گاڑیاں لی گئیں. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں شک ہوگا یا جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ ان کی انکم اور گاڑیاں یا ایسٹس یا لینڈ یعنی کہ ادر ایسٹ میچ نہیں کر رہے, ان کو بھی ہم نوٹس بھیجیں گے, ان کا آڈٹ بھی کریں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ ایک بندہ فائلر ہے, مسٹر اے ہے, وہ فائلر ہے اور اس نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں پچھلے 2-3 سالوں میں ہر سال شو کیا ہوا ہے کہ وہ ہر سال 2 ملین کماتا ہے, اور لیکن اس کے پاس 2 گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہیں, اس کے پاس پراپرٹی بھی رجسٹرڈ ہے اور ادر ایسٹس بھی ہیں. تو یہ ڈیٹا سارا جب یہ ڈپارٹمنٹ اکٹھا کرے گا اور اس کو کمبائن کرے گا اور اس کو ویلیوڈ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ جو ویلیو ہے ایسٹس کی یہ تو زیادہ ہے لیکن ان کی انکم کم ہے. تو پھر وہ ان کو نوٹس کیا جائے گا کہ آپ آ کے ذرا ایکسپلین کریں یہ ڈیٹا کہاں سے آیا ہے, کہاں سے یہ انکم کمائی پیسے آئے, کہاں سے آپ نے چیزیں پرچیز کی. وہ اپنا آڈٹ کروائیں گے. جب آپ اپنا آڈٹ کروائیں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بڑی پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس کے اوپر انہوں نے بیسیکلی جو جابس ہیں وہ بھی کریٹ کی ہیں, یعنی کہ اس ڈیٹے کو, اس ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے جاب کا بھی ایڈ دے دیا گیا ہے کہ اس میں ان کو کون کون سے آفیسرز اور کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ کام کریں گے. اگر آپ اس کا یہ پوائنٹ دیکھیں تو یہ بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ یہ جو تھرڈ پارٹی کے ساتھ ڈیٹا ایکوزیشن کے لیے یہ کام کرے گا. مطلب FBR ڈائریکٹ کام نہیں کر سکتا, تو درمیان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو تمام جگہ سے ڈیٹا اکٹھا کرے گا. یعنی کہ اکٹھا ڈیٹا کرنے کے بعد ایک بندے کی فائل بن جائے گی, ایک کیس بن جائے گا, اس کو ریویو کیا جائے گا. اگر وہ FBR کے کرائٹیریا کے مطابق ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے اور نہیں کر رہا تو آپ کو نوٹس آئے گا. تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا پلان کیا جائے گا, بڑا ایکشن پلان ہے, اور یہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم میکسیمم لوگ جو ہیں ان میں رجسٹرڈ ہوں. تو آپ کو سجیشن یہی ہے کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں اور ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی تو آپ ٹیکس ریٹرن لازمی فائل کریں. اپنا جو آپ کا جو رائٹ ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے, کنٹریبیوٹ کریں اکانومی کے اندر. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ایک اچھا کام ہے. جب ہم کما رہے ہیں پیسے اس ملک میں رہ کے, کچھ کما رہے ہیں, کچھ بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں,
رہے ہیں تو ہمیں ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ہے. فردر جو انہوں نے یہ بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ زیادہ لمبا کام نہیں ہوگا, یہ ہم فیبری 25 کے اندر ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پراپر جو ہے وہ ویلیویٹ کریں اور ان ایفیشنسی جو سسٹم کی ہے اس کو امپروو کیا جائے, جو فلاز ہے سسٹم میں اس کو انہینس کیا جائے تاکہ فیوچر کے اندر بھی ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ اسٹرانگ رہے. تو یہ بیسیکلی اپڈیٹ تھی, انفارمیشن تھی. آپ بزنس ریکارڈر پہ جا کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, یہ نیوز اویلیبل ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں, ڈیٹیل دی گئی ہیں. میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو بجٹ جو بل پاس کیا گیا تھا دسمبر کے اندر, دسمبر 24 کے اندر, اس کے اندر جو فائلر اور نان فائلر کا لفظ تھا اس کو ریپلیس کیا گیا تھا ان ایلیجیبل اور ایلیجیبل, مطلب دو لفظ ایڈ کر دیے گئے تھے کہ فائلر وہ ہے جو ایلیجیبل ہے, نان فائلر وہ جو ان ایلیجیبل ہے. اب جو ایک ان ایلیجیبل بندہ ہے وہ اہل ہے, وہ چیزیں لے سکتا ہے. جو ان ایلیجیبل بندہ ہے وہ نااہل ہے, وہ چیزیں نہیں لے سکتا. وہ کیا نہیں لے سکتا؟ پراپرٹی نہیں لے سکتا, بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتا, پیسے آئیں گے پوچھا جائے گا کدھر سے آئے ہیں, گاڑی نہیں لے سکتا. تو یہ ساری چیزیں کمبائن ہو کے ایک پروڈکٹ بن گئی ہے, کیس بن گیا, ایک پالیسی بن گئی ہے. اب اس کو چلانے کے لیے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا جس کا کام یہ ہوگا. اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, ظاہری بات ہے اس ڈپارٹمنٹ نے جب بننا ہے تو اپنے آپ کو پروو بھی کرنا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, تو یہ پھر ایفرٹ بھی کرے گا, ڈیٹا بھی اکٹھا کرے گا, کیس بھی بنائے گا اور لوگوں کو پکڑے گا بھی. تو آپ لہذا اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کو نوٹس آئے. جب نوٹس آئے گا تو پھر اوبیسلی FBR آپ سے اور بھی سوال کرے گا. والنٹرلی آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں اگر آپ ایلیجیبل ہیں فار فائلنگ, اور آپ فائل نہیں کر سکتے. تو اس نیوز کو, اس آرٹیکل کو بھی پڑھ لیجئے, اس میں اور بھی کافی چیزیں اویلیبل ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کی جائے, اور چونکہ لیکچر کی لینتھ لمبی ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ چیزیں پھر ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے. بہرحال ڈفرنٹ ٹاپک کے اندر ہم ڈفرنٹ لیکچر آلریڈی دیکھ چکے ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا. آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو, کوشچن ہو, مینشن کیجئے, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لرننگ کا پروسیس ہے کنٹینیو رہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.